اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، رحمان ہیں۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے درخواست ہے، التجا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی بارے میں، وہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیا فائدے ہیں، قرآن مجید کی کون سی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی کیا بندے نے حمد و ثنا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اوپر، اپنے بندے کے اوپر کیا کیا مہربانیاں کیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے توسط سے میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے انعامات، اس کے فائدے دنیا میں بھی آخرت میں بھی مختصر ترجمہ اور تشریح قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، بزرگان دین خاص کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے، اور تمام خلفائے راشدین، اصحابہ دین، چاروں ائمہ، 12 ائمہ اور تمام بزرگان دین، صالحین مرد اور صالحین عورتوں کے توسط سے آپ کے سامنے اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا اور روز سنیے گا اور بار بار سنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہمیں دنیا میں انعامات ملے ہیں، جو بھی دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں معلومات ملی ہے، یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانیاں کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ کا تعارف یہ ہے، القرآن الکریم کی پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ اسے ام القرآن، قرآن کی ماں، ام الکتاب، السبع المثانی، سورہ شفا، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اکثر مفسرین مثلا امام ابن کثیر، امام طبری اور جمہور علماء کے نزدیک یہ مکی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل عربی میں اس کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم والا، روز جزا کا مالک۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا۔ میرے بھائیوں، اس کو غور سے سنو، بار بار سنو، اس کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور اس کا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو سنے گا، بار بار سنے گا، اس کو ایمان، تقوی اور ہدایت والی زندگی دیں گے۔ یہ صورت سب سے عظیم صورت ہے۔ صورت فاتحہ کی عظمت احادیث مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہی السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نماز کے بغیر سورت فاتحہ نہیں، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ شفا والی صورت۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک بیمار شخص پر دم کیا تو وہ صحتیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس کی تشریح الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، الحمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں پر تعریف کرنا۔ رب العالمین یعنی تمام عالموں کا رب، انسانوں کا رب، فرشتوں کا رب، جنات کا رب، زمین و آسمان کا رب، پوری کائنات کا رب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا إِكُم مَّن نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 53۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ الرحمن، دنیا میں سب پہ رحم فرمانے والا۔ الرحیم، آخرت میں خاص مومنوں پر رحم فرمانے والا۔ قرآن مجید میں ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ مالک یوم الدین، یہ جو اوپر میں نے ترجمہ کیا، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 56 ہے۔ آگے آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مکمل بادشاہ،
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد و قہار کی۔ سورہ غافر آیت نمبر 16 کا ترجمہ پیش کیا میں نے۔ آیت نمبر 4 سورۃ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت توحید کی بنیاد ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مدد حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ سب نے توحید اور اخلاص کی اہمیت پر زور دیا۔ آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، قرآن کا راستہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صراط مستقیم پر زندگی گزاری۔ مغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کون؟ تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ جو حق جان کر بھی عمل نہ کریں۔ مغضوب کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ جو حق کو جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوئے، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی کتابوں کو، فرشتوں کو جانتے ہوئے بھی عمل نہ کریں۔ ضالین سے مراد ہے وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ ضالین سے مراد وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ مسلمان کو چاہیے دین کا علم بھی حاصل کرے اور اس پہ عمل بھی کرے، اور دنیا کا علم بھی، دنیا کا جائز علم حاصل کرے اور اس کا روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ سورہ فاتحہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورت بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، دعا سکھانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، ہدایت مانگنے کے لیے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے روحانی فائدے: دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ سورہ رعد، بیماریوں سے شفا۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، سورۃ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ رزق میں برکت، گھریلو سکون، وسوسوں سے حفاظت۔ آخرت میں اس کے کیا فائدے ہیں؟ قبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، قیامت میں آسانی ہوگی، پل صراط پر مدد ملے گی، جنت کی بشارت ملے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ 12 ائمہ اہل بیت کا احترام۔ اہل سنت الجماعت آئے بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں، خصوصاً امام علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق وغیرہ نے علم تقوی اور عبادت کی عظیم مثالیں قائم فرمائیں۔ امام جعفر صادق
رحم اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس نے ہدایت پا لی۔ بزرگان دین کے اقوال، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں پوری قرآن کا خلاصہ موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ جب اخلاص سے ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں پورے دین کا خلاصہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، دعا ہے، ہدایت ہے، نیک لوگوں کی پیروی ہے، سب جمع ہیں۔ سورہ فاتحہ ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، گمراہی سے بچیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ دعا میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو صحیح سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے، قرآن مجید سے محبت کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی اہمیت، فضیلت جتنی میرے سامنے آئی، تحریر میں میرے سامنے آئی، اور میں نے اس کی ایک ویڈیو بنا دی۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو اس کی بارے میں جاننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں، اس پہ آمین بھی کہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بار شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، ویڈیو بنانے کی توفیق دی۔ اب میری دعا ہے یا اللہ اس کو جو بھی مسلمان سنیں، جو بھی انسان سنیں، اس کو ہدایت، ایمان اور تقوی والی زندگی دے دے۔ میں دوبارہ سے درود پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آمین ثم آمین۔